فن لینڈ 1000 جھیلوں اور شمالی روشنیوں کی سرزمین۔ فن لینڈ، جسے سرکاری طور پر جمہوریہ فن لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، شمالی یورپ میں واقع ایک نارڈک ملک ہے۔ اپنے شاندار قدرتی مناظر، اعلیٰ معیار زندگی اور اختراعی معاشرے کے لیے مشہور، فن لینڈ کو تقریباً 1,88,000 جھیلوں کی وجہ سے اکثر 1000 جھیلوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہ ملک اپنی شمالی روشنیوں، آدھی رات کے سورج اور وسیع جنگلات کے لیے بھی مشہور ہے، جو اسے ایک منفرد اور دلکش منزل بناتا ہے۔ جغرافیہ اور آب و ہوا۔ فن لینڈ کی سرحد مغرب میں سویڈن، شمال میں ناروے، مشرق میں روس اور خلیج فن لینڈ اور جنوب میں بحیرہ بالٹک سے ملتی ہے۔ یہ ملک تقریباً 3,38,455 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو اسے زمینی رقبے کے لحاظ سے یورپ کے بڑے ممالک میں سے ایک بناتا ہے۔ فن لینڈ کی زمین کی تزئین کی خصوصیات اس کے وسیع جنگلات، متعدد جھیلوں اور جزیرہ نما ہے۔ آب و ہوا۔ جنوب میں مرطوب برِّعظمی آب و ہوا سے شمال میں بوریل آب و ہوا تک مختلف ہوتی ہے۔ سردیاں سخت ہو سکتی ہیں، شدید برف باری اور منجمد درجہ حرارت کے ساتھ، جبکہ گرمیاں ہلکی اور خوشگوار ہوتی ہے۔ تاریخ۔ فن لینڈ کی تاریخ اس کے پڑوسی ممالک کے اثرات اور اس کی اپنی منفرد ثقافتی ترقی کا ایک دلچسپ امتزاج ہے۔ ابتدائی باشندے۔ وہ خطہ جو اب فن لینڈ ہے، اس میں مختلف قبائل آباد تھے، جن میں سامی لوگ بھی شامل ہیں، جو آرکٹک خطے کے مقامی ہیں۔ سویڈش حکمرانی۔ 12 صدی سے 1809 تک فن لینڈ سویڈن کی بادشاہی کا حصہ تھا۔ اس مدت نے فن لینڈ کی ثقافت، زبان اور قانونی نظام پر دیرپا اثر چھوڑا۔ روسی حکمرانی۔ 1809 میں فن لینڈ کی جنگ کے بعد روسی سلطنت کے اندر ایک خود مختار گرینڈ دش بن گیا۔ آزادی۔ فن لینڈ نے 6 دسمبر 1917 کو روسی انقلاب کے ہنگامے کے درمیان روس سے آزادی کا اعلان کیا۔ دوسری جنگ عظیم۔ فن لینڈ نے سوویت یونین کے خلاف 2 جنگیں لڑی، موسم سرما کی جنگ اور تسلسل کی جنگ، اور ایک نازی جرمنی لیپ لینڈ جنگ کے خلاف۔ جدید دور۔ آج فن لینڈ ایک خوشحال جمہوری ملک اور یورپی یونین، اقوام متحدہ اور نارڈک کونسل کا رکن ہے۔ ثقافت۔ فن لینڈ کی ثقافت سویڈن اور روس کی مقامی روایات اور اثرات کا انوکھا امتزاج ہے۔ یہ ملک تعلیم، مساوات اور جدت پر زور دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ زبان۔ فنش اور سویڈش سرکاری زبانیں ہیں۔ فنش ایک یورلک زبان یورپ کے بیشتر حصوں میں بولی جانے والی ہند زبانوں سے الگ ہے۔ ادب۔ فن لینڈ کی ایک بھرپور ادبی روایت ہے، جس میں قومی مائکاوی کالیوالا فن لینڈ کی ثقافت کا سنگ بنیاد ہے۔ معروف مصنفین میں میکا والٹری اور ٹوو جانسن شامل ہیں۔ موسیقی۔ فن لینڈ میں موسیقی کا ایک متحرک منظر ہے، جس میں جین سیبیلس جیسے کلاسیکی موسیقاروں سے لے کر نائٹ وش جیسے ہم عصر میٹل بینڈ تک۔ ڈیزائن۔ فنش ڈیزائن دنیا بھر میں مشہور ہے، جس کی خصوصیت سادگی اور فعالیت ہے۔ مشہور برانڈز میں اور شامل ہیں۔ معیشت۔ فن لینڈ میں اعلیٰ معیار زندگی کے ساتھ ایک انتہائی صنعتی مخلوط معیشت ہے۔ کلیدی شعبوں میں شامل ہیں۔ ٹیکنالوجی۔ فن لینڈ نوکیا کا گھر ہے، جو دنیا کی معروف ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ جنگلات۔ ملک کے وسیع جنگلات ایک اہم قدرتی وسائل ہیں، جو کاغذ اور گودا کی پیداوار جیسی صنعتوں کو معاونت فراہم کرتے ہیں۔ تعلیم۔ فن لینڈ کا تعلیمی نظام اپنے اعلیٰ معیار اور مساوات کے لیے مشہور ہے، اکثر دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ سیاست۔ فن لینڈ ایک پارلیمانی جمہوریہ ہے، جس میں کثیر الجماعتی نظام ہے۔ صدر مملکت کا سربراہ ہوتا ہے، جبکہ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ فن لینڈ اپنی مضبوط فلاحی ریاست، صنفی مساوات اور بین الاقوامی معاملات میں فعال شرکت کے لیے جانا جاتا ہے۔ قدرتی خوبصورتی اور سیاحت۔ فن لینڈ کی قدرتی خوبصورتی اس کے سب سے زیادہ پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ اہم جھلکیوں میں شامل ہے جھیلیں اور جنگلات۔ فینیش لیک لینڈ کا علاقہ دلکش مناظر اور بیرونی سرگرمیوں جیسے ماہی گیری، پیدل سفر اور کشتی رانی کے مواقع پیش کرتا ہے۔ ناردرن لائٹس۔ لیپ لینڈ انتہائی شمال میں اورورا بوریلس کا مشاہدہ کرنے کے لیے دنیا کے بہترین مقامات میں سے ایک ہے۔ آدھی رات کا سورج۔ موسم گرما کے مہینوں کے دوران شمالی فن لینڈ میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے، جس سے ایک جادوئی تجربہ پیدا ہوتا ہے، جسے آدھی رات کا سورج کہا جاتا ہے۔ نیشنل پارکس۔ فن لینڈ میں 40 سے زیادہ قومی پارکس ہیں، جو قدیم فطرت اور جنگلی حیات پیش کرتے ہیں۔ نتیجہ۔ فن لینڈ ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی خوبصورتی، ثقافتی فراوانی اور جدید اختراعات کو یکجا کرتا ہے۔ چاہے اب ہلسنکی کے متحرک شہر کی سیر کر رہے ہوں، فن لینڈ کے روایتی سونا میں آرام کر رہے ہوں، یا لیپ لینڈ میں ناردرن لائٹس میں حیران ہو رہے ہوں، فن لینڈ ایک ایسا تجربہ پیش کرتا ہے جو منفرد اور ناقابل فراموش ہے۔
پائیداری تعلیم اور مساوات کے لیے اس کی وابستگی اسے کئی حوالوں سے ایک ماڈل مک بناتی ہے اور اس کے شاندار مناظر ایڈونچر اور آرام کے لامتناہی مواقع فراہم کرتے ہیں۔